فرمایا الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامت عند ظلمت الصراط، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ مشہور آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور پھر اس کا صلہ بیان کیا۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یعنی اے ایمان والو قولوا قولا سدیدا، فرمایا جب کہو تو سچی بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، پس اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو، ان کی اطاعت کو اس قدر اہمیت حاصل ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، بس میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ حبیب ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانو، ان کی اتباع کرو، ان کو فالو کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا صلہ اللہ پاک اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے، بلکہ ان کی اطاعت کو رب کائنات نے اپنی ہی اطاعت قرار دیتے ہوئے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بس اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ تو ان کی اطاعت کو اللہ پاک نے اپنی اطاعت قرار دیا، بلکہ ایک نہیں کئی مقامات ہیں قرآن میں جہاں رب پاک کریم نے اپنے محبوب کی شان محبوبیت کو بیان کیا ہے۔ یہ شان محبوبیت ہے۔ ان کو بٹھا دیں کوئی اسلامی بھائی، یہ بٹھا دیں مجھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو بابا جی کو بٹھاؤ کوئی پیار سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خوشبو وغیرہ چھڑکنے کے لیے نا، اللہ رسول کا جب ذکر ہو رہا ہو تو اس دوران نہیں ہوتا، یہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میرے جیسے بندے کے پاس خوشبو چھڑکے میری تو ساری اینک ہو جاتی ہے داغدار سے مراد وہ اس میں آ جاتی نا خوشبو کے، وہ توجہ ہٹ جاتی ہے۔ یہ پہلے سے ہو جائے یا بعد میں ہو جائے خوشبو چھڑکنے کا نظام۔ بارک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کے ساتھ۔ اب جو بہت رش ہو گیا ہے پیچھے سے جو آئیں، اب ان کو جتنا سرک سکتے ہیں آگے سرک جائیں ایک بار ہی، تو بار بار توجہ نہیں بٹنی چاہیے، پھر وہ تھوڑا سا سرک جائیں، پیچھے بہت کنجسٹڈ ہو گیا ہے، رش پڑ گیا ہے،
اور جگہ فل ہو گئی ہے، تو وہ جتنا ہو سکتے ہیں آگے ہو جائیں، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں ایک دفعہ. جی برآمدے کی طرف سے نا آگے کو جگہ ہے. ہاں برآمدے میں بھی تھوڑا جگہ دے. برآمدے کی جگہ طرف سے آگے کو آ جائیں، یہ پیچھے جگہ ہے، جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں گے. جزاک اللہ خیر. اب بار بار پھر وہ پیچھے والوں کو نا اب آگے نہ آنے دیں، وہ پھر کندھے پھلانگتے آتے ہیں نا تو سب کی توجہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو تمام نبیوں کے بڑے رتبے ہیں، بڑی شان ہے، لیکن شان وکھرا آمینہ دے لال دا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام کو اللہ پاک نے پکارا ہے، خطاب کیا ان سے، ندا دی، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو. حضرت نوح کو پکارا، یا نوح اہبط بسلام منا. حضرت داؤد کو پکارا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. حضرت زکریا کو پکارا، یا زکریا انا نبشرک بغلام. حضرت یحییٰ کو پکارا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. حضرت ابراہیم کو پکارا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. حضرت موسیٰ کو پکارا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اور ایک مقام پہ فرمایا، یا موسیٰ انی انا اللہ. حضرت عیسیٰ کو پکارا، یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک. اللہ پاک نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کو نام لے لے کر خطاب کیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا داؤد، یا زکریا. لیکن جب آمینہ کے لال ہمارے لجپال ہمارے آقا و مولا کو پکارا تو اب انداز دیکھے قرآن کا کیا ہے. رب کائنات جل شانہ اپنے محبوب کو پکارے تو کیسے؟ فرمایا، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یاسین، طٰہٰ. پورے قرآن میں کہیں بھی رب نے یا احمد یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یاسین، طٰہٰ. دیگر انبیاء کو نام لے لے کے پکارا، اور ہمارے پیارے نبی کو القابات و اوصاف اور اداؤں کے ساتھ پکار کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سچ کہا تھا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ. تلونڈی جیسی آواز نہیں ہے ابھی. اور رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. کرنوں صدیوں مدتوں کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر چاند بدلی کا نکلا وہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا. لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا. اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا جلوہ. عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں جب سوئے حق سدھارا. ہمارا نبی جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس ہے وہ سلطان والا. ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا. ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا. جس کی دو بوند دو قطرے جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا. ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا.
ہمارا نبی۔ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ جیسے ہے ایک سب کا خدا، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اپنا محبوب بنایا۔ میرے امام کہتے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ یہ شان محبوبیت ہے، حضور کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ جناب آدم صفی اللہ، جناب نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمت اللہ، لیکن میرے مصطفیٰ حبیب اللہ۔ یہ کتاب میں پڑھا تھا، جناب موسیٰ نے عرض کی مالک انا کلیمک و محمد حبیبک فما الفرق بین الحبیب والکلیم۔ اللہ میں تیرا کلیم وہ تیرے حبیب، فرق کیا ہے حبیب و کلیم میں؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب اور کلیم اور حبیب میں۔ جناب موسیٰ جو فرق پوچھ رہے کہ فرمایا موسیٰ تم کلیم ہو، چلتے ہو، وادی مقدس طویٰ میں آتے ہو، جوتے باہر اتار کے آتے ہو، مجھے پکارتے ہو، طالب دیدار بنتے ہو، کہتے ہو اللہ میں تجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ سے بات کرتے ہو، لیکن دیدار کے طالب ہو۔ موسیٰ وہ میرا حبیب ام ہانی کے گھر آرام کر رہا ہوگا، 70,000 ملائکہ کو جبریل کی قیادت میں بھیجوں گا، جبریل کے کافوری ہونٹوں سے محبوب کی تلیاں چموا کے، محبوب کو براق پہ سوار کروا کے، انبیاء کی امامت کا تاج عطا فرما کے، آسمانوں کی سیر کرا کے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کے مقام پر فاوحا الی عبدہ ما اوحا کا شرف عطا کروں گا، اپنا دیدار عطا کروں گا۔ موسیٰ تم طالب ہو، وہ مطلوب ہیں، تم دیدار کی طلب کرتے ہو، محبوب کو بلا کے دیدار عطا کیا جائے گا۔ کلیم و حبیب، کلیم بھی اللہ کے پیارے ہیں لیکن حبیب کی شان الگ ہے۔ میں قرآن پاک کی کچھ آیات کا مطالعہ کر رہا تھا شان محبوبیت پر کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، حبیب خدا ہیں۔ اب یہ ہمارے مفتی صاحب نے بڑی پیاری اس میں تحریر ایک لکھی تھی، کچھ آیات کو جمع کیا کہ بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت اور محبوبیت کا مقام بیان کرتے ہیں، ان کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ ارے نادانوں، ہم حضور علیہ السلام کو معبود نہیں کہتے، محبوب کہتے ہیں۔ معبود اور محبوب کا فرق تو سمجھو، ہم معبود نہیں مانتے حضور کو، محبوب مانتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت نے جو نچوڑ نکالا نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ مالک کیوں کہوں گا؟ کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب اور محب میں میر تیر نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی کچھ آیات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ محبوب اور محب کی محبت کو سمجھ لیں، مالک کے حبیب کیسے ہیں اس منظر کو سمجھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں اور محبوب کی شان کیسی اللہ نے بیان کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 278 279 یعنی 278 279 نمبر آیت سورہ بقرہ کی پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے جنگ خدا سے جنگ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80 پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 14 سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 13 سے پتہ چلتا ہے آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 61 سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 100
नंबर आयत सूरह निसा, इसको पढ़ें तो पता चलता है कि आपकी तरफ हिजरत, खुदा की तरफ हिजरत है। सूरह निसा आयत नंबर 136 पढ़ें तो पता चलता है कि आप पर ईमान लाना खुदा पर ईमान लाने की तरह जरूरी है। सूरह माइदा आयत नंबर 33 पढ़ें तो पता चलता है कि आपसे मुकाबला खुदा से मुकाबला है। सूरह माइदा आयत नंबर 56 पढ़ें तो पता चलता है कि आपकी दोस्ती खुदा की दोस्ती है। सूरह अनफाल आयत नंबर 20 पढ़ें तो पता चलता है कि आपसे मुंह फेरना खुदा से मुंह फेरना है। सूरह अनफाल आयत नंबर 24, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। इस आयत को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आपके बुलाने पर हाजिर होना खुदा के बुलाने पर हाजिर होने की तरह है, यानी बाल्फाज़े दीगर आपका बुलावा खुदा का बुलावा है। सूरह अनफाल आयत नंबर 27 पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आपसे खयानत खुदा से खयानत है। सूरह तौबा की पहली आयत से पता चलता है कि आपकी तरफ से किसी शय की बरात का इजहार खुदा की तरफ से बरात का इजहार है। सूरह तौबा आयत नंबर 7, इससे पता चलता है कि आपसे मुआहदा खुदा से मुआहदा है। सूरह तौबा आयत नंबर 24, जिसमें अल्लाह पाक ने कुछ अशिया और चीजें और मकान और तिजारत को बयान करके फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। इस आयत को पढ़ने से पता चलता है कि आप अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ चीज़ें हमने जो कुरान पाक की कुछ आयात में बयान कर रहा था उनका तर्जमा बयान कर रहा था। तफसील में जाएं कि आयत तर्जमा तफसीर उसका बड़ा वक्त चाहिए। तो कुरान पाक की सूरह तौबा की आयत नंबर 59 हम पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की अता ये अल्लाह पाक ही की अता है और आपका फजलो करम खुदा का फजलो करम है। सूरह तौबा की आयत नंबर 62 पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आपकी रिज़ा अल्लाह पाक की रिज़ा है, आपको राज़ी करना खुदा को राज़ी करना है। सूरह तौबा आयत नंबर 74, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही। इस आयत को पढ़ें तो पता चलता है कि आपका किसी को माल देना अल्लाह ही का माल देना है, आपका किसी को गनी करना ये खुदा का गनी करना है। सूरह तौबा आयत नंबर 90 पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आपसे झूठ बोलना बारगाहे खुदाबंदी में झूठ बोलना है। आप सूरह तौबा की आयत नंबर 91 पढ़ें, इससे पता चलता है कि आपकी खैर खाही खुदा की खैर खाही है। सूरह नूर की आयत नंबर 48 ये पढ़ें तो पता चलता है कि आपकी तरफ बुलाना खुदा की तरफ बुलाना है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 22 पढ़ें तो पता चलता है कि आपका वादा खुदा का वादा है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 29 पढ़ें तो पता चलता है आपकी रिज़ा चाहना खुदा की रिज़ा चाहना है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 पढ़ें तो पता चलता है कि आपका फैसला खुदा ही का फैसला है। और सूरह अहज़ाब आयत नंबर 57 पढ़ें तो पता चलता है कि आपको ईज़ा खुदा को ईज़ा है। सूरह हुजरात या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही पहली आयत, इससे पता चलता है कि आप पर पेशकदमी खुदा पर पेशकदमी है। सूरह हशर की आयत नंबर 8, इससे पता चलता है कि आपकी मदद खुदा की मदद है। ये कुछ आयात और इनके तर्जमे हम जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ें वाज़े होती हैं कि हुजूर की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत, आपकी इताअत खुदा की इताअत, आपकी दोस्ती खुदा की दोस्ती, आपकी दुश्मनी खुदा की दुश्मनी, आपकी चाहत खुदा की चाहत। जो आपका हो गया वो खुदा का हो गया, जो आपका ना हो सका वो खुदा का भी ना हो सका। तो आला हजरत ने सच कहा था कि मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बल्कि वो एक मुकाम पे आला हजरत ने फरमाया ना कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। यानी आपके दर की हाजिरी
آپ کی محبت، آپ کی دوستی اس قدر ضروری اور اہمیت کی حامل ہے۔ لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی محبتوں اور چاہتوں کا مرکز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر جینا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا سکھایا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی دل میں بسائیں کہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی توجہ لگا کے رکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ پڑے رہو، ان کی محبت دل میں بساؤ۔ ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اب یہ ساری آیات، روایات اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہم پڑھتے سنتے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چیزیں سکھاتی ہیں۔ قرآن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ نے پڑھی سنی ابھی، جس کا ہم نے کچھ حوالہ بھی پڑھا تھا۔ اللہ پاک نے وہ چیزیں جو انسان کو فطری طور پر پیاری ہوتی ہیں، محبت ہوتی ہے ان سے، ان چیزوں کو گنوایا، رشتوں کو گنوایا۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو فطرتاً پیاری ہوتی ہیں۔ کون؟ کل ان کان آباؤکم، اے حبیب ان سے فرماؤ، اے محبوب ان سے فرماؤ، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ خاندان، و اموال اقترفتموها اور تمہاری کمائی کے مال، و تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت، وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اتنی پیاری تجارت، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہاری پسند کے مکان۔ یہ ساری چیزیں گنوا کے کیا فرمایا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اس کی راہ میں جہاد سے، فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر راستہ دیکھو کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ پاک نے یہ چیزیں، یہ اشیاء، یہ مکان، یہ محبت کی چیزیں جو انسان کی فطرتاً ہوتی ہیں، ان کو گنوا کے فرمایا کہ یہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اس کی راہ میں لڑائی سے زیادہ پیاری ہے، تو پھر راستہ دیکھو کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ یعنی تم خطرے کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو۔ اگر یہ کوئی بھی چیز تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہے، آج مکان، آج جائیدادوں کے لیے، آج کاروبار میں جھوٹی قسمیں اٹھا کے، وعدہ خلافیاں کر کے، دھوکے دے کے، ایمان کا سودا کر کے، اللہ کی قسم لے لو، قرآن کی قسم لے لو، جھوٹی قسمیں اٹھا کے، چند پیسوں کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے، کتنا ایمان کمزور ہو گیا۔ احساس ختم ہو گیا کہ ہمارا رب جو ہمارا رازق ہے، ہمارا پروردگار، وہ حرام کو پسند نہیں کرتا۔ یہ مسلمان کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو۔ ان کی محبت کا تقاضا ہم جھوٹ نہ بولیں، ہیرا پھیری نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ آج مال وراثت میں، تقسیم میں اس قدر ناانصافی کی جا رہی ہے، بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں کئی لوگ۔ مال وراثت جو قرآن نے، جو شریعت نے بیان کیا، اس کے مطابق اس کی تقسیم نہیں ہو رہی۔ مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے، یہ مکتبۃ المدینہ کا بہت اہم رسالہ ہے، اس کو لیں۔ یتیموں کا مال کھانے والوں کے لیے قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ بہنوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ان کا حق نہ مانیں، ظلم نہ کریں کسی کے ساتھ۔
جس کی پاور ہے وہ چھوٹے بھائی یا دیگر اپنے رشتہ داروں کا حق کھا جاتا ہے، جعلی کاغذ بنا کے، جعلی پیپر بنا کے دھوکہ دیتے، فراڈ کرتے، ہیرا پھیریاں کرتے، لوگوں کی مکانوں، زمینوں، جائیدادوں پہ قبضے کر لیتے اور کہتے ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ قرآن پاک ایک آیت ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہ آیت ظالم کے دل پر تیر ہے، ظالم کے دل پر تیر ہے اور مظلوم کے دل پر مرہم ہے۔ ایک ہی آیت، ظالم کے دل کے لیے تیر اور مظلوم کے دل کے لیے مرہم ہے۔ مظلوم یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی نہیں، مظلوم یہ نہ سمجھے کہ آج میرے پر کوئی ظلم کر رہا، زیادتی کر رہا تو میرا کوئی نہیں، نہیں۔ اور ظالم یہ نہ سمجھے کہ اسے پکڑنے، روکنے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولتا نہیں ہے، تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ تو ظلم سے باز آ جائیں، زیادتی سے باز آ جائیں، حق تلفیوں سے باز آ جائیں، دل آزاریوں سے باز آ جائیں، کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ کریں، کسی کے ساتھ خیانت نہ کریں۔ بعض لوگ داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، پگڑی بھی باندھ لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ماتھے پر محراب بھی نظر آتا ہے، ایسا چہرہ حلیہ دیکھ کے دیگر لوگ اعتبار کر لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ مذہبی بندہ ہے، یہ دھوکہ نہیں دے گا، لیکن اندر مال کی ہوس اور میل، مال کا لالچ، ظاہری حلیہ اچھا کر لیا لیکن اندر ستھرا نہیں کیا، اندر صاف نہیں کیا۔ وہ کیا کہتے تھے بابا بلے شاہ، دلو نماز تو پڑھدا نہیں، دلو نماز تو پڑھدا نہیں، جئی نیتی جئی نہ نیتی، گٹے گوڈے مل مل دھونا، او تیرے اندروں گئی نہ پلیتی، دنیا دے دکھلاوے خاطر ایویں پج پج وڑنا مسیتی، بلے شاہ چل ایسی پڑھیے جنہ کدے قضا نہیں کیتی۔ نماز پڑھ تیرا اندر باہر سارا ستھرا ہو جائے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تیری نماز کیوں نہیں روک رہی تجھے حرام سے، ملاوٹ سے کیوں نہیں روک رہی، جھوٹ سے کیوں نہیں روک رہی، دھوکے سے کیوں نہیں روک رہی، ہیرا پھیری سے کیوں نہیں روک رہی؟ بعضوں کے حلیے چہرے دیکھو، جبہ کبہ دیکھو تو لگے جناب تلونڈی کا، نارووال کا کتب یہی بیٹھا ہے، لیکن جناب مال دیکھو گودام میں ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، ہیرا پھیری بھی ہو رہی ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہو رہی ہے، مال دکھا کے سیمپل دکھا کے کچھ بھیج کچھ دیتے ہیں، چاول دکھایا کوئی بھیجا کچھ، مکس کر دیا، دھوکہ دے دیا، ملاوٹ کر دی، مرچوں میں کیا کچھ ملا دیا، چینی میں کیا کچھ ملا دیا، ہلدی میں ہلدی کیسی بنا دی، کیا بنا کے یار بیچ رہے ہیں۔ وہ بعض ایسے ہیں ضدی ایسے کہ خاندان میں صلح ہی نہیں ہونے دیتے، فسادی ایسے کہ صلح کی بات کرو تو میں مر جاؤں گا، اسی ٹوٹ گئے توڑ دیتا، تسی انہوں نے ملے تے ساڈے لوں بھی گئے، اپنی تو ناراضی ہے، دوسروں پر بھی پریشر جماتے ہیں گے، تسی انہوں نے ملے تے ساڈے لوں تسی بھی مر گئے، ختم، توڑ دیا، رشتہ کاٹ دیا۔ شریعت میں، اسلام میں رشتہ کاٹنا حرام ہے، رشتہ داری توڑنا حرام ہے۔ اب آپ ہم دیکھ لیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، وہ سمجھانے کے لیے ایک شعر، وہ بھی بزرگیاں کسی نے، پنجابی کا شعر ہی ہے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، وہ کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیری نفساں اتے وہ دمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، وہ دسو تے صحیح بلے شانو اے کی کیتی جاندے ہو۔ کئی لوگوں کی حالت عجیب ہے یار، ان کو دیگر چیزیں بڑی جناب بہت خیال ہے، لیکن فرائض کا پتہ کوئی نہیں، فرائض چھوڑ رہے ہیں، دیگر چیزوں میں بہت زیادہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، فرض علوم سیکھ نہیں رہے، دیگر بہت کچھ سیکھنے کو دل کرتا ہے، نماز سیکھی کوئی نہیں، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ کئی ایسا دل ہے نا، دل یہ
روایتوں میں اس طرح کے مضامین ہیں. اللہ فرماتا ہے میں مکان سے پاک ہوں. اللہ مکان سے پاک ہے. اللہ فرماتا ہے میں مومن کے دل کو اپنی گزرگاہ بنا لیتا ہوں. مومن کے دل کو اپنی گزرگاہ بنا لیتا ہوں. دل دے پاک پوتر حجرے وہ پری پلیتی جاندے ہو. اس میں حسد، کینے، بغض، عداوتیں، نفرتیں، کیا کیا کچھ بھر کے پھر رہے ہو. وہ کھا کے مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو. یتیموں کا حصہ کھا جاتے ہو. سارا سال ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کے سال بعد کہتے میں حج تے چلا، مینوں سونے نے بلایا میں مدینے چلا. چلا تو جا. میں کسی کے مدینے جانے پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن یہ تو سوچو یار، لوگوں کا حق مار کے، ظلم کر کے، زیادتیاں کر کے، ملاوٹیں کر کے، دھوکے دے کے کیا منہ لے کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہو یار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. پڑوسی کو اذیت دینے والے کے لیے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. فرمایا جس کا وعدہ کوئی نہیں اس کا دین ہی کوئی نہیں. یہ کیا چیزیں سمجھانے کے لیے نہیں ہیں، یہ اس محبوب کے فرامین ہیں جن کے ہم امتی اور غلام ہیں. تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت سے، پیار سے اور آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کریں گے، محبت پیار سے رہیں گے، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے بنیں گے. بلکہ ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حق المسلم علی المسلم خمس. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. ایک روایت، بعض روایتوں میں 7 حقوق کا بھی ذکر ہے. اس حدیث بخاری میں 5 حقوق کا ذکر ہے. پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا. دوسرا حق فرمایا کہ وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. تیسرا حق واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا. چوتھا حق واجابت الدعوتی، دعوت کو قبول کرنا. پانچواں حق وتشمیت العاطس، اس کی چھینک کا جواب دینا. تو یہ 5 حق بیان کیے مسلمان کے مسلمان پر، کہ ایک مسلمان کے یہ دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ سلام کا جواب دے، مریض کی عیادت کرے، جنازے میں شرکت کرے، دعوت قبول کرے. چھینک کا جواب دینا یعنی چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کہے، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ، یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دے. وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں جائے. بلکہ مریض کی عیادت کے فضائل بہت بیان کیے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت مبارکہ ہے مریض کی عیادت کرنا. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ فلاں بیمار ہے، اس کی رہائش مدینے کے آخری کنارے پر بھی کیوں نہ ہوتی، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. تو جب کوئی حاضر نہ ہوتا نا صحابہ کرام میں سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے، یا کوئی مسافر ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے، عیادت کرنا، کسی مریض کا پتہ لینا. اور ایک روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیادت المریض یعنی مریض کی عیادت کرنا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور اس سے اجر بھی ملتا ہے. تو اب مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، اس کی بیماری میں اس کی عیادت کرے. اور وہ حدیث پاک میں ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ پوچھا تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے روزہ رکھا ہے. پھر آپ نے پوچھا آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں گیا تھا. آپ نے پھر تیسرا سوال پوچھا تم میں سے آج مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے. چوتھا سوال پوچھا تم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ عیادت سے مراد مریض کا حال چال پوچھنا، خیر خبر لینا. پوچھا آج تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کی حضور میں نے. یہ چاروں کام
روزہ، جنازے میں شرکت، مسکین کو کھانا اور مریض کی عیادت. 4 سوال کیے، چاروں کے جواب میں صدیق اکبر کہتے حضور آج میں نے کیا ہے، آج میں نے روزہ بھی رکھا ہے، جنازے میں بھی گیا، مسکین کو کھانا بھی کھلایا اور مریض کی عیادت بھی کی. سنیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ پاک ہمیں نفلی روزوں کا بھی شوق عطا کرے. نیک اعمال کا رسالہ لیں، اس کو پر کریں، آپ کو پیر شریف جمعرات کے روزے کی عادت بن جائے، نوافل کی عادت مل جائے، مریض کی عیادت کا ثواب کمانے کی برکتیں ملیں. یہ غم خاری، دل جوئی، عیادت، یہ اچھی باتیں نیک اعمال کے رسالے میں سکھائی گئی ہیں. آپ نے یہ جو حدیث پاک سنی، فرمایا جس میں 4 خصلتیں جمع ہو جائیں، روزہ، جنازے کے ساتھ جانا اور مسکین کو کھانا کھلانا اور مریض کی عیادت، جس میں یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اب نیک اعمال کا رسالہ لیں. یہ نیک اعمال کا رسالہ ہمیں یہ اچھی عادتیں سکھاتا ہے، یہ جنت میں لے جانے والے کام سکھاتا ہے. یہ نیک اعمال کا رسالہ ہمیں امیر اہل سنت نے ان نیک اعمال کے ذریعے ہمیں جنت کی طرف راستہ دکھایا کہ یہ اچھے کام، یہ اچھی عادتیں، اچھے اخلاق، اچھے انداز، اچھی ہیبٹس، اچھی عادات کو اپنا لو، تمہیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی. تو پیر شریف کا روزہ ویسے بھی سنت ہے، تو نفلی روزہ رکھیں اور نیک عمل پر عمل کرتے ہوئے مریض کی عیادت کے لیے جائیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک دن میں 4 کام جس نے جمع کیے، ابھی صدقہ دینا، مسکین کو کھانا کھلانا اور روزہ رکھنا اور جو ہے وہ مریض کی عیادت کرنا اور جنازے میں کہیں شرکت کا موقع مل جائے تو جنازے میں شرکت. ایک دن میں 4 چیزیں جمع ہو گئیں تو جنت کی بشارت دی گئی ہے. تو انشاءاللہ نیک اعمال کے رسالے کو لے کے پر کرتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو عمل کا جذبہ بھی بڑھتا رہے گا اور بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی. تو ابھی یہ ماشاءاللہ مہینہ شروع ہو رہا ہے ان قریب دسمبر کا، تو نیک اعمال کا رسالہ آج لے جائیں نا تو اس کو لے کے پر کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ مریض کے پاس بیٹھنے تک جنت کے باغ میں چہل قدمی کرتا ہے. جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. جب کوئی صبح کے وقت مریض کی عیادت کرتا ہے تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم مسلمان بھائی کے ان حقوق کو بھی ادا کریں گے. کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب بھی دیں، اور مریض کو بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں. اچھا ایک دنیا بھر میں معاشی مسائل بھی ہیں، تنگی کا بھی سامنا ہے، رزق میں تنگی بھی کئیوں کو ہوتی ہے، تو بہت کم لوگ ہیں جنہیں زندگی کا سکون میسر ہے. آئیے میں آپ کو خوشحال زندگی اور رزق میں برکت کا ایک نسخہ نہ بتا دوں، خوشحال زندگی اور رزق میں برکت کا ایک نسخہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد مریدا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد بان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا. فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کرے یا اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے دینی بھائی کی زیارت کے لیے جائے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے تو پاک ہوا، تیرا چلنا پاک ہے، اور اس چلنے کی برکت سے تو نے جنت میں گھر پا لیا. یعنی اس حدیث پاک کا مطلب علماء نے بیان کیا کہ اے خوشبخت، اے مریض کی عیادت کے لیے جانے والے، یہ تیرا چلنا تیری خوشگوار زندگی کا سبب بن جائے. اس کی برکت سے تمہیں قناعت کی دولت نصیب ہو، رضائے الہی کی سعادت نصیب ہو، تمہارے رزق میں برکت ہو، اور اس چلنے کی برکت سے تمہیں اچھے اخلاق، علم اور عمل کی توفیق نصیب ہو. کیسی پیاری برکتیں حاصل ہوتی ہیں جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے یا
اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جائے، ملاقات کے لیے جائے۔ لہٰذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپس میں محبتیں بانٹنے والے بنیں، دوستیاں قائم کریں، صلح قائم کریں، دشمنیاں ختم کریں، نفرتیں ختم کریں، آپس کے بغض و کینے کو ختم کریں، اور محبت رسول کو بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ محبت رسول بھی دل میں بڑھتی رہے گی، عمل کا جذبہ بھی بڑھتا رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو خوب جو ہے وہ نیکیوں کی توفیق بھی ملتی رہے گی۔ تو یہ بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ خاندان میں اب کہیں کوئی ناراضگی یا جھگڑا یا کوئی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو ہم انشاءاللہ صلح کروانے کی کوشش کریں گے، نفرتیں ختم کرنی ہے، ناراضگیاں ختم کرنی ہے، کہ یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ نفرتوں نے جو ہے وہ آپس میں دوریاں پیدا کر دی ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح پسند ہے، اللہ پاک کو صلح پسند ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں کہیں خاندان میں دیکھیں کہ آپس میں کہیں ناراضی ہے تو ہم توڑنے والے نہ بنیں، جوڑنے والے بنیں۔ اور اپنے بھی خاندان میں کہیں ہے نا، گھر میں کوئی آپس میں دیکھیں تو تھوڑا صلح کی کوئی بات کیا کریں، آگ لگانے والی بات نہیں کرنی چاہیے، اور تیش دلانے والی بات نہیں کرنی چاہیے، بات کو بڑھانے نہیں، بات کو ختم کرنے کا موضوع بنانا چاہیے۔ لہٰذا اللہ پاک نے جن کو ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، تو وہ جو ہے وہ آپس میں خاندان میں صلح کروانے کا ایک سلسلہ کریں، محبتیں بانٹیں، محبتیں پھیلائیں، اور یہ کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ الحمدللہ جیسے ہمارے یہ علاقے یہ کاشتکاری کے، زراعت کے علاقے ہیں، ایگریکلچرل ایریاز ہیں ہمارے، تو مونجی کی فصل کئیوں کی پک چکی، کئیوں کی تیار ہے، کٹ چکی، کچھ کٹ رہی ہے، تو یہ جو ہے وہ اللہ پاک کا پاک فرمان ہے قرآن پاک میں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے نا، اس کی زکوٰۃ، اس کو عشر کہتے ہیں، کہ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ زمین کی پیداوار کا عموماً 10واں حصہ بطور زکوٰۃ دیا جاتا ہے، اس لیے اسے عشر یعنی 10واں حصہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جن کو اللہ پاک نے زمینیں دی ہیں وہ اپنی مال کی پوری زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک حدیث پاک ہے، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ مضبوط قلعہ کہتے کیسے ہیں؟ مضبوط قلعوں میں اپنے مال کو محفوظ کرنا ہے، کیسے؟ اس کی زکوٰۃ دے کر، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ نے اس سے شر دور فرما دیا۔ تو زمین کی پیداوار کی پوری زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ بعض اپنی مرضی سے توڑا، 2 توڑے مسجد میں محلے میں دے دیتے ہیں، نہیں، اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ پوری زمین کی پیداوار کا حساب لگانا ہے، اس کا 10واں یا 20واں حصہ، جو قیمت والے پانی سے فصل ہوتی ہے عام طور پہ، تو اس کا جو ہے وہ 20واں حصہ، اور جو بارش کی فصلیں ہوتی ہیں ان کا عام طور پہ 10واں حصہ۔ مزید اس کے احکام سمجھنے چاہیے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں 2 توڑے 3 توڑے بوری دے دی، نہیں، پوری زمین کی پیداوار اس کا 10واں یا 20واں حصہ حساب بنا کے، اللہ پاک نے 10 ایکڑ فصل عطا کی ہے تو 10 ایکڑ کی پوری زکوٰۃ دو، 5 ایکڑ 2 ایکڑ 1 ایکڑ کی بھی فصل دی، اس کی زکوٰۃ پوری ادا کرو۔ عشر نہ ادا کرنے والوں کے لیے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ پاک سورہ آل عمران
کہ آیت نمبر 180 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ ایک حدیث میں جس کو اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی جو سورہ آل عمران کے بھی آیت میں نے پڑھی، پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن کے گلے کا طوق ہوگا۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے اسلامی آئی نیت کریں کہ جن کو اللہ نے فصل، زمین، پیداوار دی، آپ کے دوست، جاننے والے، رشتہ دار، ان کو بھی ترغیب دلائیں کہ اپنی زمین کی پیداوار کی پوری زکوٰۃ یہ ادا کریں۔ اور کہاں دیں؟ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو زکوٰۃ یہ دی جا سکتی زمین کی پیداوار کی، عشر۔ اور یہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ میں جو بچے قرآن پڑھتے ہیں، جو درس نظامی کرتے ہیں، عالم کورس کرتے ہیں، ان پر بھی خرچ کر سکتے ہیں آپ یہ زکوٰۃ، یہ عشر ان کو دیں۔ یہ سارا سال بچے قرآن پڑھنے والے، ان کا کھانا، ان کی رہائش، ان کی تعلیم، تمام تر چیزیں فری ہیں۔ آپ اتنا بڑا ادارہ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کا، اس طرح کے 15,500 ادارے ہیں دعوت اسلامی کے، جن میں 6.25 لاکھ سے زیادہ طلبہ و طالبات مفت قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 15,500 مدارس اور جامعات کو چلانے کے لیے، پھر اس کے علاوہ 5,000 سے زیادہ مساجد ہیں ان کا انتظام چلانے کے لیے۔ FGRF کے تحت دنیا بھر میں خدمت کا، ریلیف کا، ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کو کتنے عطیات چاہیے۔ پچھلے سالوں میں جو سیلاب آیا تھا سندھ میں، اب تک وہاں مدد کی جا رہی، 2 ارب روپے سے زیادہ کا سیلاب زدگان کی مدد میں FGRF کے تحت دعوت اسلامی نے کام کیا ہے۔ کئی جگہوں پر تھر میں، چولستان میں، بلوچستان میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں سولر سسٹم لگا کے پانی کے پمپ لگائے، ہینڈ پمپ لگائے، سولر پمپ لگائے، ابھی تک راشن بانٹ رہے ہیں، ابھی تک ویلفیئر کا کام ترکیہ میں، شام میں، فلسطین میں FGRF کے تحت راشن کا، کھانے کا، زخمیوں کی مدد کا کام جاری۔ FGRF کو کتنی ضرورت، دعوت اسلامی کے مدارس جامعات میں کھانا پکتا ہے، ان کے بچوں کی تعلیم، ان کے استادوں کی سیلریز، امام، قرآن کی خدمت، کتنا بڑا دین کی خدمت کا کام ہے۔ تو آپ سارے اپنا فصلوں کا عشر دعوت اسلامی کو دیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا جو اللہ نے رکھا ہے، اور دوسرا دین کی مدد کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ دین کی بھی تو مدد ہوگی نا آپ کے چندے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، عشر کے ذریعے۔ بہرکیف سب نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم نے اپنی فصلوں کی زکوٰۃ خود بھی اور جو اپنے رشتہ دار جاننے والے ان کو بھی ترغیب دلانی ہے، یہ بھی پوری کی پوری زکوٰۃ زمین کی پیداوار کی جو عشر ہے یہ پورا ادا کیا کریں، اور دعوت اسلامی کا ساتھ دیں کہ دعوت اسلامی کے مبلغین آپ کے پاس آئیں گے، ان کو لے کے جائیں اپنے جاننے والے زمینداروں کے پاس، کسانوں کے پاس، ان کو بھی نیکی کی دعوت پہنچائیں کہ وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیا کریں، اور مسلمانوں کو نماز کی طرف رغبت دلائیں۔ نماز اس قدر لوگوں میں اس کی سستی پڑ گئی ہے، اس فرض سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان، ان کو انفرادی کوشش کر کر کے دعوت دے دے کے نماز کے فضائل بتا کے اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بتائیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس طرح نماز کی اہمیت دل میں پیدا ہو، ان کو نمازی بنانا ہے۔ تو علاقائی دورے میں ساتھ دیں، دعوت اسلامی کا ایک دن راہ خدا میں یہ ہوتا ہے، اطراف کے علاقوں میں جایا جاتا ہے، وہاں پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کی نیکی کی دعوت کے کاموں میں بھی ساتھ دیں تاکہ ہم مل جل کر اپنے معاشرے کو سنتوں کا گہوارہ بنائیں، اپنے بچے کو پکا نمازی بنا دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، اور انشاءاللہ الکریم اسی طرح ہم نیکی کی دعوت کے سلسلے جاری رکھیں گے۔
آج تلونڈی بھنڈرا میں ماشاءاللہ اتنا آپ نے عظیم الشان اجتماع کیا. دیکھ رہا ہوں فضان میں ہمارا یہ جامعۃ المدینہ کی عمارت بھری ہوئی, پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں. اگر یہ سارے یہ نیت کر لے کہ میں نے نمازی پکا بننا بھی ہے اور اوروں کو نماز کی دعوت بھی دیا کرنی ہے. اب دیکھیں کیسے ہمارے علاقوں میں نیکی کی دعوت کی دھوم مچ جائے گی, اور سارے اپنا ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ ہم نے جب وہ جھوٹ سے, خیانت سے, دھوکے سے, وعدہ خلافی سے ہم نے بچنا ہے, اور انشاءاللہ اپنے معاشرے کو ان بری چیزوں سے پاک کرنا ہے. دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں ساتھ دیں. مدنی چینل چلتا رہے گا نا گھروں میں, انشاءاللہ گھر میں بھی ماحول اچھا بنتا رہے گا. اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں لائیں, جامعۃ المدینہ میں لائیں. اپنی بچیوں کے لیے تلونڈی میں تو ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کا بھی جامعۃ المدینہ بنا ہوا ہے نا, تو اس میں اپنی بچیوں کو داخلہ دلوائیں, ان کے اخلاق اچھے ہوں, ان کا کردار ستھرا ہو. یہ شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت کے در کی کنیز بنے. سیرت خاتون زہرا چاہے وہ خاتون جنت کو پڑھیں, سیرت سیدہ زہرا کو پڑھیں, سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو پڑھیں, تاکہ ان کی جو ہے ان کے اخلاق کردار اچھے ہوں. خوب اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے بھی دعوت اسلامی کے اداروں میں آپ رابطہ کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.